اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب میں ایچ ایس این لیول کے اسکول قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی. اللہ معافی یار، میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی کھوپڑیوں میں نا کھوپڑیاں ہیں، ان کے اندر نا دماغ نام کی چیز نہیں ہے تو اس کو زنگ لگا ہوا ہے، اس کو نا وہ الی شلی لگی ہوئی ہے. وہ پہلے سرکاری اسکول سے سنبھال لو. اچھا دل میں درد ہو بھی تو کھوپڑی میں مغز نہیں ہے. اب یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے. دیکھو بات سنو، ایچ ایس این نام نہاد غور سے سنو، ایلیٹ کے لیے انگریزوں نے اپنے باندروں کے لیے، اپنے جاسوسوں، مددگاروں، چمچوں، کرچوں، مخبروں اور سرداروں وغیرہ کی اولادوں کے لیے بنائے تھے اس طرح کے ادارے. خاص طور پہ ایچ ایس این کہ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے اپنے طفیلیوں کے لیے یہ ادارہ بنایا تھا تاکہ ان کو پوری طرح مسلح کیا جا سکے ہنر کے اعتبار سے، گورننس کے اعتبار سے، تاکہ ان کے چمچے، ان کے مخبر، مددگار، جاسوس، ان کی اولادوں کو وہ تربیت دے سکے. اچھا یہ پنجاب چیفز کالج تھا اوریجنلی، اسی سے ساری بات کھل جاتی ہے. 1849 میں پنجاب پہ برطانوی قبضے کے بعد حکومت چاہتی تھی کہ پنجاب کی ریاستوں، یہ تو اکبر بگٹی وغیرہ بھی یہیں کے پڑے ہوئے ہیں، کہ نوابوں، راجاؤں، سرداروں، بااثر خاندان کے بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ ان کے یہ پالتو جانور انتظامی امور کو سمجھ کے بہتر طریقے سے چاکری کر سکیں کس کی، اور ان کے مفادات کا دیکھ بھال کر سکیں کس کی، گورے کی. سبحان اللہ. ایچ ایس این کالج 1886 میں ادارے کا نام چیف سے نا ایچ ایس این، اور 1887 میں ایچ ایس این صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کا تو بیک گراؤنڈ ہی بہت بھیانک ہے. پاکستان بننے کے بعد پھر اس میں متمول لوگوں کے بچے جانے لگے، لیکن باٹم لائن وہی ہے. ایچ ایس این برانٹ ہو رہے ہیں ادھر وزیر اعظم سے دانش اسکول، یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تعلیمی ادارے تعلیم دیتے ہیں، دانش کوئی اور دیتا ہے، دانائی کسی اور کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تعلیم ادارے دیتے ہیں، وہ دانش نہیں دیتے. جب اس طرح کے اداروں کا دنیا میں کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت کے لوگوں کی کتابیں آج تک پڑھتے ہو کیوں؟ وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں سن. دانائی اور چیز ہے، دانش اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے. لیکن اب جن کا اپنا ہی آگا پیچھا کوئی نہیں، جن کی پشتوں میں کو پڑھا لکھا بندہ نہیں ملتا، ان کو کیا پتا ان باتوں کا. یہ چیزیں بنانے تو رہے. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. 2 دن پہلے گجر پورہ لاہور کے علاقے میں بیٹے نے جائیداد کے تنازع پر باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کرول پنڈ کے بلال نے اپنے والد محمد عظیم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. اور 1 دن پہلے شیخوپورہ کے علاقے کوٹ عبد المالک میں جائیداد کے تنازع پر باپ نے فائرنگ کر کے بیٹے کو قتل اور بہو کو زخمی کر دیا. حسن صاحب یہ معاشرے کو ہو کیا گیا ہے؟ آئے روز اتنی منحوس خبریں آ رہی ہیں. کل کے اخباروں میں رپورٹ ہوا تھا کہ ایئر کنڈیشنر مطلب باپ نے روکا چلانے سے، بیٹے نے باپ کو گولی مار دی اینڈ ہی ڈائیڈ. یہ بھی نہیں کہ بانچ لگی لچ لگی، ابے اور پھڑک گئے. کل کے اخباروں میں دیکھ لو، قوم کا باپ، بابائے قوم، اس کے 3 لفظوں کی لاج رکھ لیتے ہیں. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، وہ بھی نہیں. کون لوگ ہوں؟ ہم نے کبھی قوم کے باپ کی نہیں سنی، تو عام باپوں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. تو قوم دے پیو دی نہیں سنی تو پیو نو مارو. اور یہ ایک نہیں، اس طرح کی بے شمار خبریں روٹین میں آتی ہیں. تو میں نے کل پڑھی ہے، باپ نے کہا ایسی نہ چلا، روٹی پوری نہیں ہو رہی ہوگی، وہ بغیرت بیٹھا ہوگا تو پیو نہیں ٹھوک دیتا. سب ایک دوسرے نے ٹھوک رہے، صرف وہ فرق ہے چونچ کا.
جس کی چونچ ہے وہ اتنی سی بوٹی اتار رہا ہے, جس کا جبڑا ہے وہ پرچھے لا رہے ہیں, بس. جی حسن صاحب, ڈنمارک کی تیسری بار کی وزیر اعظم سائیکل کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں, جبکہ ہماری وزراء لگژری گاڑیاں اور ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں. یہ ویڈیو ملاحظہ کریں. اس لیے یہ ملک گروی پڑا ہے, تمہاری آئندہ نسلیں گروی پڑی ہیں, ان کی بھی نسلوں کی نسلیں جو پیدا نہیں ہوئے, ابھی کنسیو بھی نہیں ہوئے, آپ تو وہ بیچ چکے ہو. وہ اس لیے ڈنمارک ہے. میں سردی مجھے لگتی ہے, میں تو دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ میں تو آدھا مراسی ہوں, مجھے ٹھنڈ زیادہ لگتی, ورنہ دنیا میں رہنے کے قابل اگر ہے تو وہ اسکینڈینیویا ہی ہے. امریکہ شمریکہ نہیں, باقی یورپ نہیں, اسکینڈینیوین. سبحان اللہ, بڑی میری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں. ان کی تو دنیا ہی اور ہے. یہ تھے بجیر بجور, پتہ نہیں کون نے, وہ ہیں پانڈی. اس ملک کا تماشا دیکھو, پبلک سرونٹ, عوام کا نوکر. وزیر کہتے ہیں وزن اٹھانے والے کو وزر سے ہے وزیر. نیپولین بوناپارٹ کے گھوڑے کا نام وزیر تھا. پیرس میں اس کا جو عجائب گھر ہے, جو بھی ہے میوزیم, اس میں وہ گھوڑا موجود ہے, سٹف کر کے رکھا ہوا. نیپولین کے میں مقبرے میں جو میں پہلی بار گیا ہوں, نام کیا تھا اس کے فیوریٹ گھوڑے کا, وہ سٹف کر کے رکھا ہوا ہے. اس کا وار بیڈ بھی ہے, اس کو نیند اگر بہت کم سوتا تھا, تو وہ چھوٹا سا ایک, ہائٹ اس کی بہت لمبی چوڑی نہیں تھی, تو میں نے دیکھا وزیر کیا ہے, پانڈی نے, لیکن جن کے ملک باعزت ہیں وہ پھر سائیکلوں میں پھرتے ہیں. ٹرینڈ بن جائے, آپ یقین کرو, اتنے ٹائیاں نہیں کھلوندیاں, انہوں نے قافلے نہیں کھلوندے. اندازہ لگاؤ, ان منحوسوں کو پرے رکھتے ہیں جن کے ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں. اٹس اے کنٹری آف کنٹرڈکشنز, اور دکھاوے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے. حسن صاحب, ایک امریکی کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ خلا میں دیو ہیکل آئینے نصب کر کے ضرورت کے مطابق زمین پر سورج کی روشنی پہنچا سکے گی. اسے لائٹ آن ڈیمانڈ منصوبہ کہا جا رہا ہے. بیٹا آپ نے کہا دلچسپ خبر, یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے. یہ ہیں قومیں, زندہ قومیں, ہم شاعری میں زندہ ہیں, ہم زندہ قوم ہیں. بات سنو, پاکستان بنا 1 روپے کا قرض نہیں تھا, لٹے پٹے لوگ تھے, قرضہ نہیں تھا, بلکہ ہندوستان سے کروڑوں روپے لینے تھے. گاندھی جی نے جو اپنا مرن برت رکھا تھا وہ اسی لیے تھا کہ جو پاکستان کا حق ہے اس کو واپس کرو. اسی کے نتیجے میں گاندھی صاحب مارے بھی گئے. یہ یاد ہے جی, ہم نے لینا تھا, دینا کسی کا کچھ نہیں تھا. اور اسی ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کا جو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر قرض لینے کا چلن شروع ہو گیا تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. اب یہ سبحان اللہ, یعنی رات کو دن میں بدلنا, یہ دلچسپ ہوگا آپ کے لیے, میرے لیے دل دہلا دینے والی بات ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بتاؤں, یہ ہمارے یہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں کہیں وہ چند دن پہلے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا وائٹامن ڈی سورج کی روشنی میں ہر وقت نہیں ہوتا, مختلف اوقات ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. مجھے نہیں پتا کہ لاہور میں کون سے وہ 1 2 4 گھنٹے ہوتے ہوں گے جب وائٹامن ڈی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تو مجھے پھر دے رہا, وہ ہمیں تو اتنی تمیز نہیں ہے. وہ دیکھو کہاں, اپنا آپ دیکھو کہاں, اور ہمارے مسائل دیکھو. یعنی خدا کی قسم, بلو ایوریج آدمی بھی اگر اس کو ملک کے ساتھ محبت ہو, فلانا ہو, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, پروردگار ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں.